اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم سورہ تحریم کی آیت 3 کے ذیل میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ازواج کو ایک راز کی بات بتائی تھی، پھر اس نے وہ راز دوسرے کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ راز نیرا فاش ہو گیا۔ اس پر جو ہے وہ یہ سارا واقعہ قرآن مجید اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا، واقعہ بہت سنگین معاملہ تھا، جس کی وجہ سے وحی کو مداخلت کرنا پڑا، وحی کو مداخلت کرنے کی نوبت آئی، سنگین معاملہ تھا۔ اگلی آیت میں ہے کہ یہ سنگین معاملہ کیا تھا، کیا کچھ ہونے والا تھا۔ یہ آیت پڑھی ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں، فرشتے بھی اس کے بعد ان کے اپنے رسول کے پشت پناہ ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں زوجات نے توبہ کی، توبہ تابہ یا توبو پلٹ آنے کو کہتے ہیں، جو ارادہ ہے تم دونوں کا، اس ارادے سے اگر تم دونوں پلٹ آئے تتوبہ تو ٹھیک، ان تتوبہ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ۔ دیکھو توبہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ نہ کرنے کا مطلب جو ہے اس مہم کو چلانا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ توبہ کرو تو ٹھیک، اگر توبہ نہ کرو اور تظاہر علیہ، رسول کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو، معلوم ہوتا ہے توبہ نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، علیہ رسول کے خلاف، علی خلاف کے لیے آتا ہے یہاں، رسول اللہ کے خلاف یہ دونوں جو ہے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، ارادہ ترک نہ کیا اور اپنے اس مہم جوئی کو نہ چھوڑا، اور اپنے رسول کے خلاف تم دونوں نے مہم گٹھ جوڑ کی اور مہم چلانے کے اوپر تم دونوں تل گئی، تو کیا ہوگا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم توبہ کرو تو ٹھیک ہے، چونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ جی، فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل جو ہے وہ
کج ہو گئے ہیں، ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یہاں صغت قلوبکما کی تشریح اور ترجمہ ہم نہیں کرتے، یہ حساسیت ہے اور اس کو فرقواریت کے اوپر جو ہے وہ محمول کیا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت کے مفسرین، اہل سنت کے اہل رائے کا قول رکھتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہتے۔ جی مثلا یہاں پر ہم تفہیم القرآن کا جو یہاں پر ہے، انہوں نے جو اقوال نقل کیے ہیں ان کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن نے اقوال ذکر کیے ہیں مفسرین کے، علماء کے اقوال، جی ہم نہیں کرتے، ہم تفہیم القرآن نے جو ذکر کیا ہے ان کو نقل کرتے ہیں۔ آتے ہیں تفہیم القرآن کی عبارت کی طرف۔ وہ عبارت یہ ہے، سغو عربی میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، ہر آئینہ کج شدہ دل شما، اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سفیان ثوری اور ضحاک نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، زاغت قلوبکما، تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ امام رازی اس کی تشریح میں کہتے، یہ سب کون نقل کر رہا ہے؟ تفہیم القرآن والے۔ امام رازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں، عدلت و مالت عن الحق کا، تمہارا دل جو ہے وہ عدول کر گیا ہے اور ہٹ گیا ہے حق سے، وہ حق الرسول، رسول کے حق سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ وہ علیہ نہیں لکھتے نا، علیہ وسلم لکھتے۔ حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور علامہ آلوسی کی تشریح یہ ہے، مالت عن الواجب، واجب سے ہٹ گئے ہیں، من موافقتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ساتھ اتفاق کرنے سے ہٹ گئے ہیں تمہارا دل، بحب ما یحبہ و کراہت ما یکرہہ، جو رسول جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو چاہنا، اور جس چیز کراہت کرتے ہیں اسے کراہت کرنے سے ہٹ گئے ہیں، الی مخالفت ہی، رسول کی مخالفت کی طرف ہٹ گئے ہیں۔ یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ جو کچھ پسند کرے اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ آپ ناپسند کرے اسے ناپسند کرنے میں آپ کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں۔ سغت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آلوسی، ان کی ایک تفسیر ہے بہت مستند مشہور، روح المعانی، تفسیر روح المعانی ہے آلوسی کی، اس میں یہ ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہاں تک ہم نے عبارت نقل کی نا تفہیم قرآن۔ اب آیت کا دوسرا ٹکڑا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے رسول کے خلاف جو ہے گٹھ جوڑ کیا، تظاہرہ، اس جگہ بھی ہم تفہیم قرآن کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، یہاں بھی ہم خود نہیں کچھ کہتے۔ جی تظاہرہ کے معنی ہے کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف اکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، اگر باہم متفق شوید بر رنجانیدن پیغمبر،
پیغمبر کو رنج پہنچانے میں، اذیت پہنچانے میں تم دونوں نے اتفاق کیا۔ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ ہے، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیاں اس پر، چڑھائی کرو ارسال المعاب کے خلاف۔ مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے، اگر اس طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر تم دونوں اسی طرح کارروائیاں اور مظاہری کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ختم ہو گئی۔ ظاہرہ دو آدمیوں کے آپس میں ایک دوسرے کی حمایت، مدد اور پشتیبانی کرنے کو کہتے ہیں۔ جب اس کے بعد علی کا لفظ آیا تو خلاف کے معنی بن جاتے ہیں۔ تظاہر علیہ رسالۃ المعاب کے خلاف، جی۔ لہٰذا اس فقرے کا واضح مطلب یہ ہے، اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت اور پشتیبانی کرتی رہیں تو رسول اللہ اکیلے نہیں ہیں، جی۔ کیا فرمایا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، رسول اکیلے نہیں، اللہ ان کے مولا ہے، جی۔ اور جبریل ہے، وصالح المؤمنین، اگر تم دونوں نے رسول اللہ کے خلاف باہمی جتھا بندی ختم نہ کی تو تمہارے مقابلے کے رسول تنہا نہیں ہے، اللہ رسول کا حامی ہے۔ جبریل اور مومنین میں صالح ہستی ان کے حامی و ناصر ہیں، اور 7 فرشتے بھی اس کے پشتوانہ ہیں۔ یعنی اگر تم باز نہ آئیں تو مذکورہ زوات کے ساتھ محاذ آرائی ہوگی۔ اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ کے ساتھ محاذ آرائی ہے۔ لہجہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا، جس کے لیے وحی کو نہ صرف مداخلت کرنا پڑی بلکہ اس مہم جوئی کے خلاف اپنے طاقت کا اظہار کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سازش سامنے، اللہ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ سید قطب فی ظلال القرآن میں اسی اندیشے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سنگین اور ہولناک گرفت سے ہم اس حادثے کی گہرائی اور قلب رسول پر اس کے گہرے اثر کو سمجھ سکتے ہیں، جی۔ اس جگہ دیکھو نا، اکثر بیشتر ہم انہی کے اقوال نقل کر لیں۔ اس جگہ تفہیم القرآن نے بجا سوال اٹھایا۔ سوال کیا اٹھایا؟ اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے، اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سا تھا کہ حضور کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھی، تو آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ان ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی، جی۔ تفہیم القرآن کہتے ہیں، شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ ختم ہو گئی ان کی بات۔ آیت کے لب و لہجے اور نص مضمون سے ایسا نہیں لگتا معاملہ صرف ایک شہد کی شربت یا ماریہ کے واقعے تک محدود تھا۔ ہمارا گمان یہ ہے، العلم عند اللہ، خدا بہتر جانتا ہے کیا معاملہ تھا پیچھے۔ اصل راز جسے ایک فرد تک فاش کیا گیا تھا، آخر اس زوجہ نے اس دوسرے زوجہ کو بتایا تھا، بس مجمع میں نہیں کہا تھا، لوگوں تک بات نہیں چلی گئی تھی، صرف ایک اور زوجہ تک یہ بات پہنچائی تھی۔
فحش کیا تھا، صرف ایک فرد تک، ایک فرد کو بتانے پر اتنا، اس کے بعد راز ہی رہا، اور بہت بڑا خطر درپیش تھا جو وحی کی مداخلت کی وجہ سے ٹل گیا۔ وہ ایک فرد تک اس کو فاش کرنے سے بڑا خطرہ آنے والا تھا۔ وہ ایک فرد، کون سا فرد تھا اس طرح فاش ہو گئے تو بڑا خطرہ ہو گیا۔ قابل توجہ یہ ہے کہ ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرو تو کیا ہوگا، نتیجہ مذکور نہیں۔ ان تتوبہ، اگر توبہ کرو، فقط سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اگر توبہ کرو تو کیا ہوگا نہیں بتایا، سیاق کلام پر چھوڑ دیا گیا۔ اور وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ گھڑ جوڑ کرو تو کیا ہوگا، نتیجہ نہایت سنگین الفاظ میں بیان فرمایا۔ اگر توبہ کیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں فرمایا۔ اگر توبہ نہ کیا اور رسول کے خلاف گٹھ جوڑ کیا تو اللہ اور جبرائیل اور مومنین اور فرشتے جو ہے وہ رسول کے ساتھ ہیں، لا الہ الا اللہ، سب میدان میں آئیں گے۔ بہرحال بات کیا ہوئی تھی، قابل توجہ ہے۔ ایک انسان کو بتایا تھا، اس ایک انسان نے دوسری ایک انسان کو، دوسری زوجہ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، اسے ایک کو بتایا تھا آخر۔ وصالح المؤمن سے مراد شیعہ روایات کے ساتھ اہل سنت کے متعدد مصادر کا بھی اتفاق ہے کہ صالح المؤمن سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ہے اور اس نے کہا کہ ضعیف ہے، منکر ہے جدا۔ روح المعانی زاد المسیر فی علم التفسیر الکشف والبیان، تفسیر قرطبی شواہد تنزیل، تفسیر ثعلبی الدر المنصور، ان سب میں کشف الغمہ، صواعق محرقہ، دیگر متعدد مصادر میں محمد ابن العباس نے اس جگہ 50 احادیث ذکر کیا ہے، پھر ان میں سے بعض احادیث بیان کی ہے۔ ان راویوں میں سے ابو رافع، عمار یاسر اور ابن عباس وغیرہم کا ذکر آتا ہے۔ صالح المؤمن سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو مسلمات، ایماندار مومنات، اطاعت گزار قانتات، تائبات توبہ کرنے والیاں، سائحات عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں، سیبات و ابکارا، شوہر دیدہ ہو یا کنواری۔ سیب، جی، اگر تم زوجات نبی ہونے کی وجہ سے امہات المومنین کی منزلت پر فائز ہوئیں تو ہم یہ شرف منزلت تم سے سلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول تمہیں طلاق دیں اور تمہیں اپنی زوجیت سے نکال دیں، اور اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر ازواج عنایت فرمائے۔ اس کے بعد ان اوصاف کا ذکر ہوا جن میں وہ ان سے بہتر ہوتی، جی، ان سے بہتر اس قسم کے اوصاف کے حامل خواتین رسول کی زوجیت میں آ سکتی ہیں، جی۔
ازواجا خیرا منکن، یہاں وہاں تثنیہ کا لفظ آتا رہا، یہاں پر جمع کا صیغہ آ گیا ہے، اس لیے کہ دونوں ازواج کے ساتھ دیگر ازواج بھی ان کے ہم نوا ہوں۔ جی، چنانچہ حافظ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں کہا ہے کہ اس زوجہ مکرمہ کے ساتھ دیگر ازواج جو ہے وہ ان کے حامی ہو گئی تھی، اور یعنی کچھ روایت ہے کہ اس مسئلے میں 2 پارٹیاں بن گئی تھی ازواج میں، ایک پارٹی جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ اور ایک رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ اوصاف بیان ہے کہ وہ تمہاری جگہ جو زوجات آ سکتی ہیں وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ جی، وہ کس میں بہتر ہوں گی؟ وہ کردار میں رسول کے فرما بردار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، قلبی اعتبار سے مؤمنات، ایمان، ان کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ جی، تائبات، ہر لحظے اللہ کی طرف توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات ہوں گی، سائحات، روزہ داری یا مہاجرہ ہونے کے اعتبار سے، صحیح بات و ابکارا، ان اوصاف کے حامل خواتین جو ہے وہ رسول کی زوجیت میں آ سکتی ہے تم کو طلاق دے کر۔ جی، لہٰذا یہاں پر یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ تھا جو رسول اللہ کو زوجات کے ساتھ پیش آئی، اور اس میں یہ بہت ہی قابل توجہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کو کیا واقعہ خطرہ لاحق تھا، کیا خطرہ لاحق تھا زوجات سے۔ جی، اس کی طرف واضح اشارہ ہے قرآن مجید میں، بہت بڑا خطرہ تھا، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ کی حمایت کے لیے آنے کی نوبت آ جاتی۔ اگر وہ خطرہ لاحق ہوتا تو اللہ مدد کرتا، اور وہ تفصیل آگے قرآن نے بیان نہیں فرمایا کہ وہ بات کیا تھی، وہ کیا بات تھی، اور صرف قابل توجہ یہ ہے، ہمارے لیے بھی قابل توجہ یہ ہے کہ اس زوجہ نے صرف ایک زوجہ کو بتایا تھا۔ جی، اس ایک زوجہ کو بتانے پر اتنا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جی، ایک زوجہ کو بتانے پر اتنا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس زوجہ کو بتایا تھا اس کا مسئلہ سنگین تھا، جیسا بھی تھا۔ اب زیادہ اس میں بحث نہیں کرتے، قرآن مجید نے جتنا کہا ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔